ہوں آخر تے کرنا کیونکہ یہاں دن بچے دس رہے میں یہاں کنجراں نہیں سنتا مگر میرے پر خلاف پہنچ جاتی کہ کی پروپگنڈا کر رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کاروبار کرنی ہے رسولہ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی بولتے آنے ہیں بالکل جھوٹھی گل ہے، حضرت خدیجہ کا مال لے کے رسولہ کوئی نہیں گئے، یہ سب راوی بے جھوٹے تو بالکل بے بنیاد، نہ ان کا سر نہ کوئی پیر۔ محمد ابن حمید راضی بڑا جھوٹا، وہ استاد سلمہ ابن ابرس جھوٹا، اور ابن اسحاق نو اگے کوئی نہیں پتا بھی کہن دسیا حضور سامان لے کے گئے۔ یہ شکر ہے کہ علم حدیث نہیں حفاظتنا کہ ہر شے لکھی، اس تو اسی یہ نہیں کرنا فلانی کتاب لکھا فلانی، کوئی شے نہیں، ساڈے کو ہر شے جڑی پوسٹ مارٹم ہی موجود ہے۔ اسی للکاراں گے کہ جاوید غامدی ہے جڑا مرضی ہے، یہ نہیں سیرت کی کتاباں لکھیا، یہ گل بننی ہے۔ لا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ابن مبارک فرماؤں دے حضرت امام مسلم نے لکھا کہ اگر سند نہ پوچھی جائے تو جی جو مرضی کہندا پھر تو دین اندھیر مچ جاؤ گا۔ اور ہوں شکر ہے حافظ زبیر علی دئی اللہ ان توفیق، بہت گلاں جڑیاں اسی نہیں کرتے سی، اور رسالہ الحدیث منگوانا چاہیے، اتنے بننا چاہیے ہر جمعے، ایک ایک شے دی تحقیق کر رہا ہے کہ ہے اگر صرف مشہور ہے انہیں پھیلی ہے تو حضرت خدیجہ کا مال لے کے جانا بالکل بے بنیاد سٹوری، کوئی انہیں تجارت نہیں کی نہ کوئی مال لے کے گئے، نہ حضور پاک نے کیا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ ہی فرماؤں کہ بہقی نے لکھیا، لکھو لکھی ہر شے من طریق ربیع بن بدر وہذی، انہیں ربیع بن بدر دے حوالے نے لکھا کہ آندا ابو زبیر تو میں سنی تو جابر تو سنی، قال رسول اللہ حضرت نفسی من خبیر سفرتین بکروس، کہ میں 2 وری انہاں محنت تے سفر کیتا خدیجہ دا اونٹ لینا کر کے، کہ اونٹ تو جنا فرماؤں دے ربیع بن بدر صحیح اے وچ بندہ جڑا نا اس کہانی نوں لیاؤن والا کمزور آدمی، یہ نہیں ٹھیک ثابت کوئی نہیں، ضعیف ہے جی روایت۔ وقال ابن حبان یکلب الاسانید وقال الدارقطنی والذی متروک، بالکل رد راوی ہے۔ اے کیسا علم حدیث، اے جدو ضرورت پیندی سانوں بھی پھر کھڑنا پینا، اگے پیچھے کوئی خیر نہیں، میں گئے بھی ہوں مگر تو کہ انہوں نے فتنہ کھڑا کرتا کہ عورتیں تجارت کر سکیں، حالانکہ ویکھو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ کوئی نہ مراد اٹھ کے نہیں پوچھتا، جمیا ہی کوئی نہیں، بہ جاندے اگے جڑا آکھے غامدی صاحب خدیجہ خود گئی ہے تجارت میں، تیری کہانی منیے بھی وہ گھر بیٹھی ہے، مرد جڑے وہ ملازم میسرا اور حضور پاک جاندے ہیں، یہ تیری گل نکلتی ہے پہ دکانوں سے بہ جان، سیل کوئی ہے گل چری مگر گل ہی ہے نہیں، بالکل ایک کہانی خود کوئی شے نہیں۔ اے میں تواڈے سامنے اس تو اے 237 صفحہ البدایہ والنہایہ دوسری گل ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جدوں یہو جہے لوگ غلط دلیل لینا شروع اسے بالکل پوسٹ مارٹم کرنا، اگے پیچھے یہو جی کچی گل بھی چلتی رہے، ایڈا نہیں بگڑتا، مگر جدوں وہ ذریعے ایک بدماشی شروع کی ہے کہ عورتیں دکانوں سے میں سیلز مین بن پھر خبر لینی ہے بھی خدیجہ کے بارے سے ثابت ہے گی، وہ ثابت روایت لے آؤ، سیرت ابن اسحاق اگر وہ کوئی سند موت پر وہ بکھاؤ کہ ابن اسحاق دس سکے آپ کتوں، ابن اسحاق سے آپ آندا کیسی جعلی کہانی ہے۔ اور سارے کئی دوست جڑے بڑے خوش ہو کے سناؤں کہ ابن اسحاق لکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گئے اتنے رستے ایک راہب سی عیسائی، وہ گرجے کے کول جا کے ایک درخت کے تھلے حضور بہ گئے، میسرا جڑا سی غلام حضرت بی بی خدیجہ کا گیا تو راہب نے پوچھا کہ کون آدمی، انہیں آخیا حرم مکہ کا، ساڈے مکے، انہیں آخیا اس درخت کے تھلے نبی تو سوا کدی نہیں بیٹھا، اور 12-13 سال کی عمران تو پہلیاں 5 یہ نبی ہے، یعنی اپنے الو مولوی سیدھا کرے سوچتے نہیں بھائی دین دے تھلے بم رکھا گیا، یہ بم مارن دیا کوششاں۔ قرآن آندا کہ ما کنت تدری مل کتاب والایمان، اے نبی تو جاندا ہی نہیں سی کتاب کی ہوندی تے ایمان کی ہوندا، یہ تو قرآن دے ذریعے دسے، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اس تو رندا پھیر دیو کہ جنیاں کہانیاں 40 سال تو پہلا ختم، کہ تجھے امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب نازل ہو، قرآن نہ ٹکر لڑی، اس تو پھر انہیں کیا کہ نبی ہونا تے بعد لکھا کہ میسرا ویکھدا رہا بھی جدوں دوپہر ہوندی نا سورج چمکدا تے 2 فرشتے اتنے سایہ کر دے، یعنی فرشتے بھی وہ میسرا اسے کافر ویکھے، اور انہیں آ کے خدیجہ نے دسیا بھی وہ راہب آ کیا کہ نبی ہے، ادھروں 2 فرشتے میں کہ تد انہیں شادی کا پیغام دسا، اما خدیجہ کا شادی کا پیغام دے نام یہ نرا جھوٹ ہے، میں شکر گزار ہاں کہ شفیق مینوں دس دیندا، اس تو میں نہ خطبہ جنہاں دی خبر لینا کہ حضرت خدیجہ کا کسی صحیح سند نہ آئے گا نا کہ انہیں سنیا کر لیا سی میرے نال نکاح کر لیا، میدان چ لیاؤ، تد میں آنا کہ مینوں لا چلا ٹی وی سے کہ انہوں بڑا جڑے دانشور بنے ہیں تے پتہ لگے بھی تسی دین نہ ٹھٹھا بنایا، ایسے بندیاں نوں سد لیں جڑے نہ علم حدیث پڑھتے ہیں نہ انہوں دے پلے ہوندا، منہ ویکھدے رہ جاندے تے سارا پاکستان دہائی دین لگتا جاوید غامدی یار بڑا عالم ہے، عالم کہدا تسی جاہل سامنے بیٹھے جڑے انہوں گرفت نہیں کرتے تے بھلیا مانسا لیا ہے دی کوئی سن۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الشفاء
بنت عبداللہ نو مقرر کیتا. یہ امین حسن اسرائیل صاحب نے بھی اسلامی ریاست لکھ دیتا اس کہ عورتوں بھی اس طرح دے دیتے جا سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر گل جڑی نا یہ پرکھنا چاہیے, یہ پوری طرح پتہ کرنا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع الاحکام میں 20 جلداں سورہ نمل لکھ دے کہ وہ جڑا دسیا انہیں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام نو کہ میں آیا اتوں سبا دے علاقے تو اتنے ایک عورت حکومت کر. اتنے خیر اسلائی صاحب چنگا کیتا, انہیں آخیا یار جداں اس پرندے نے دسیا نا کہ میں اس بیوقوف قوم نو ویکھیا کہ سورج کی پوجا کر, اتنا ہی حیرانی نہ دسیا کہ یہ بھی حیرانی کی گل ہے کہ ایسی احمد قوم بھی دنیا سے جنہاں کی حکومت ایک عورت کر رہی. اچھا نہیں کیا, یہ انہوں نے برائیاں دسیا کہ مرد مر گئے بغیر کہ عورت حکومت کر رہی. یہ تحت پھر لکھا کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے. تو کار القاضی ابو بکر بن هذا نص کہ ان المرأة لا تكون خلیفہ ولا خلاف فیہ, کہ حضور دی طرفوں واضح نص کہ عورتیں جڑیاں حکمران نہیں ہو سکتیاں نے. پھر اگے فرماؤں دے قال ابن عربی ولیسا کلام الشیخین فی هذا المسئلہ بشیء, کہ یہ جڑا کوئی آندے عورتیں قاضی بن جان, کوئی آندے کوئی نہیں یہو جیاں ردی گلاں نہ کرو. فإن المرأة لا يتبت منها أن تبرز المجلس ولا تخالط الرجال ولا تخالط النذير للنذير. اے اصول دے طور 184 صفحہ اور جلد نمبر 13. امام فرماؤں دے کہ عورتوں کو یہ کام تسی کراؤ گے کی بنوں گا. عورت لی حلال نہیں کہ بندیاں دی مجلس آئے, پہلا گناہ ہوگا کہ مرداں دی مجلس آئے. ولا تخالط الرجال, اور نہ اللہ اجازت دینا کہ مرد عورتیں مل کے ایک جگہ کٹھے ہوں. ولا تفاوض مفاوضۃ النذیر للنذیر, تے جے میں مرد نال گلاں کردا تے عورت نال گلاں کرے, اس طرح جڑا وہ کام ہی خراب ہو گیا. لأن ان كانت فتاة حرم نظر الیہا و کلامہا, کیونکہ اگر وہ جوان ہے تو اس نال کلام کرنا اور اس نال ویکھنا حرام ہے. وین کان برزا لم یجمع الرجال مجلس واحد, جے وہ زیادہ عمر دی بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی دین اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتوں دی ایک جگہ مجلس ہے. تصدہم کی امام انہاں دے نال اکٹھی ہوئے وتکون مناظرۃ لم بحث کرے. ولن یفلح قط من صبر هذا ولا من اتخذه, فرماؤں دے جو اے خیال کروں گا کہ عورتوں نوں لے ہونا چاہیے نہ کاروبار, یہ عدالتاں جی وکیل بن تے جج بن, فرمایا نہ فلاح پاؤ گا تے نہ جڑا آدمی یہ عقیدہ رکھوں گا وہ بڑا کبھی کروں گا. یہ سب برباد ہو جان گے اور تباہ ہو جان گے. یہ خطبہ اس تو اج تواڈے سامنے دیتا کہ فتنہ جڑا پھیل رہا, اس تو اج میں ضروری سمجھا بھی اس بارے بھی دیندار لوگوں کو مسلح کیتا جائے کہ جڑے اتنے سامنے بہندے انہوں دسو کہ بھائی تسی این مسلح ہو کے جایا کرو. انہاں روایتاں نوں چھان کے کہ غامدی صاحب ہن پی گیا پڑ, اگے کوئی گل نہیں سی, کچیاں بھی روایتاں چلدیاں رہندیاں, کوئی گل نہیں سی, توں انہاں تو کڈنا بے دینی پھیلاؤنا چاہنا بدماشی. اس تو ہن گل جڑی نا وہ نتر کے آنی, جب تک ہن سند نہ آئی اور وہ کھڑی نہ نکلی اساں کوئی نہیں مننا. اے تواڈے سامنے بالکل کلیئر کٹ دسیا کہ نہ حضرت خدیجہ دا تجارت کرنا کسے صحیح روایت دے اندر جتھے بھی لکھیاں نا یہ سیرت دیاں کتاباں, حدیث دی نہیں. اس تو امام عراقی تجھے کہہ گئے وہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں نہیں پڑھنیاں چاہیے, جو لبا لکھی جاندے رتبہ یاد حدیث دیاں پڑھنی چاہیے. جتھے لکھا کہ میں نے قرآن سے سنا, اس نے فلاں سے, اور وہ بھی نال پرکھیا کہ معتبر ہے یا کچا. اتنے آخر سے میں تمہیں سنا دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مقدمے لکھ دے کہ کالم دین نو کسی نے آخیا کیا حدیث چاہتا کہ حضور نے آخیا مرن تو بعد ہی ماں باپ نے اگر کوئی سلوک کرنا چاہتا اپنی نماز دے نال ایک نماز انہوں دی پڑھیا کرے, اپنے روزے دے نال. یہ سارے سوال وہ حال میں پوچھا کن سنائی, انہیں نہ لیا. میں نے آخیا بالکل سکھا موت براد. ان کن کو سنی نہ لیا, انہیں آخیا وہ بھی سکھا. اگے ڈاٹ پایا حضور نے فرمایا, انہیں آخیا اس بندے دے درمیان اور حضور دے درمیان مفاوض اینے صحرا جنگل ہزاراں میل دا فاصلہ اینی صدیاں بعد جمیا, وہ چونٹاں دیاں گردناں ٹوٹ جاندیاں چلدیاں یہ کن پورا کرنا, کن پہنچاؤنا حضور تک. اے وہ علم حدیث ہے جس پاروں اسی انہاں دجالاں دے فتنیاں تو بچے. جڑا اینوں نہیں پڑھدا انہوں نہیں حق ممبراں تے بہ جائے لوگاں نوں دسے دین, پہلاں سکھو پھر بہو ممبر سے, تاکہ نہ تسی آپ گمراہ ہو تے نہ لوگاں نوں گمراہ ہو, نہ پھڑ لو نہ کہ انہاں دے دھوکھیاں تو بچ جاؤ, دین نوں بچاؤ. جے عمل نہیں ہوندا تے اپنی کوتاہی منی بالکل آکھیے قصوروار ہے. تو اتنے پھر وہ حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام دی کہ بندہ جنگل جا رہا سی, اس ویکھیا کہ ایک جگہ کھوپڑی نظر آئی, مریا کوئی بندہ تو دی کھوپڑی پئی. وقت ہوندا ہے حالانکہ روز اسی مرے وینے تے قبراں نہیں نہ سوچ دے, جدوں نور چمکنا ہوندا ہے دل خیال آیا کہ اخیر آ ہی ہو جانا, قبر چھڈیاں ہو جانیاں, کھوپڑی ہو جانی. انہیں کی کیا پھر فوراً سجدے ڈگا اور آکھیا اللہ مانتا انتا وانا, اے اللہ
تو ہی ہاں بخشنہار اور مہربان تے میں ہوئی ہاں جو میں قصوروار ہاں گناہگار ہاں انت العباد بالمغفرہ تیری یاد بخشنا وانا العباد بالذنب تے میں انسان ہاں میری یاد سے بار بار غلطی میں بھولدا رہنا اللہ دے رسول نے فرمایا سر سجدہ نہیں چکیا جدوں آواز نہیں غیب چ آ گئی پہلا تینوں بخش اس تو توبہ کریے معافی منگ لیے شاید بیڑا پار ہو جائے بہانے بنا کیے کم بھی غلط کرنے تے بہانے بنا کے انہوں جائز کرنا اپنے آپ کو آگے پاؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین